بات کریں انفلیشن پہ، مہنگائی پہ، افراط زر پہ، یہ کیوں ہوتا ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے 2 ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے. آئیے ان کا تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر محمود صاحب جو کہ مینیجنگ کمیٹی کے ممبر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے، اور ان ایشوز پہ ان کی کافی گہری نظر ہے. انہی کے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ سومرو صاحب جو بائی ٹریننگ ایک اکانومسٹ ہیں اور اپنا کاروبار اب چلاتے ہیں. ناصر صاحب، یہ جو افراط زر ہے یہ ہر آدمی کے زبان پہ، چاہے امیر ہو، غریب ہو، بزنس مین ہو، اور عام آدمی کے لیے تو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ان کی سروائیول کا ایشو ہے. اس کے بارے میں مختلف تھیوریز دنیا میں ہیں. ایک تو 2 اکانومسٹوں میں 2 بڑا گروپ ہے. ہمارے سامنے ایک اکانومسٹ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس اسکول آف تھاٹ کے ہیں. ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب تک نوٹ نہیں چھپے گا ایکسٹرا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، مہنگائی نہیں ہوگی. یعنی مہنگائی سے مراد ہے جنرل رائز آف پرائسز، کسی ایک چیز کی نہیں، ہر چیز کی قیمت جب بڑھتی ہے، ایڈجسٹ ہوتی ہے. جب مثال کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر 100 چیز ہے اور 100 روپے ہیں، 1 روپے کی ایک ہی چیز بکے گی. اگر چیز ایک ہی 100 رہے اور نوٹ آپ 500 کر دیں گے تو ہر چیز 500 کی ہو جائے گی، جیسا کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا رہا ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ جی اس پہ نوٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی یا کسی ان پٹ کی قیمت بڑھ گئی تو اس سے جو ہے ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھتے بڑھتے اور ان چیزوں سے کرتے کرتے سب چیز کی قیمت بڑھتی ہے. آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ تو مینیجنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں بڑے. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج دعوت دی. میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا، جو آپ نے دوسرا پوائنٹ ریز کیا کہ کموڈیٹیز ایشوز کے اوپر جو جی ہاں، جس کے اندر آپ کی پیٹرول کی یا تیل کی قیمت ہے وہ اس کے جب ریز ہوتی ہے، وہ رائزنگ کرتی ہے تو اس کے اوپر کافی آپ کا جو امپیکٹ پڑتا ہے انفلیشن کے اوپر. ہماری جو ایک کلچر بھی ہے کہ جی جیسے تیل کی قیمت شوٹ اپ کی اور آپ کے وہ تمام لوگوں نے اپنی پرائسز بڑھانا شروع کر دی. ٹرانسپورٹر سے لے کے تمام لوگ اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی آپ. اور دوسری طرف میں تھوڑا سا انجیکٹ کروں یہاں پہ، اس تھیوری کے خلاف جو بہت بڑا ایک ثبوت ہے وہ یورپ اور جاپان ہے. یورپ بہت بڑا ظاہر ہے آئل پروڈیوس کنزیومر ہے، جاپان بہت بڑا کنزیومر ہے. 1974 سے لے کے جب سے تیل کی قیمتیں بڑھنے لگیں، پہلے تو آپ کو پتہ ہے $2-3 کا تیل ہوتا تھا، پھر یہ بڑھ کے 35 پہ گیا، آج 100 پہ ہے. ان علاقوں میں تیل کی قیمت بڑھنے سے کوئی انفلیشن نہیں ہوا. جاپان میں 50 سال سے 0 انفلیشن چل رہا ہے. تو یہ جو جسٹیفیکیشن یوز کی جاتی تیل کی وہ کسی حد تک وہاں پہ ڈیفیوٹ ہو جاتی ہے. وہاں یہ ضرور ہوا کہ ہالینڈ میں میں نے دیکھا، میں رہا ہوں، لوگ غریب ہو گئے تو سائیکل چلانے لگے، پیدل چلنے لگے، غریب ہو گئے. عرب امیر ہو گیا تو کوئی نہ کوئی غریب ہوا، زیرو سم گیم. جاپان میں بھی ہوا، لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے آ گئی، لوگوں نے چھوٹیاں گاڑی چلانا شروع کیا، ٹیوب پہ سفر. لیکن اس سے یہ نہیں ہوا کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، ٹوٹل ایگریگیٹ ڈیمانڈ نہیں بڑھا. دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہمارے ہاں تیل کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکسز کا اتنا برڈن ڈال دیا گیا ہے کہ آپ اگر آپ کی کاسٹ اگر آ رہی ہے تقریباً 50 روپے کی تو اس کے اوپر 30 سے 40 روپے کے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تو سب سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا چونکہ ایک کلچر یہ بن چکا ہے کہ جیسے ہی آپ کی پیٹرولیم پرائسز بڑھیں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ہو رہا ہے کہ وہاں سے پیچھے سے پرائسز اس کی انکریز کر رہی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی یہاں پہ پاکستان میں پرائسز انکریز کرتی ہیں تو آپ کا یہ امپیکٹ تمام چیزوں کے اوپر آنا شروع کر دیتا ہے. تو میں گورنمنٹ سے بھی یہ درخواست کروں گا. آپ بیسیکلی کاسٹ پش تھیوری کو ایگزیکٹلی دیکھیں، آپ جب تک کاسٹ کو کم نہیں کریں گے آپ کس طریقے سے اس کو سروائیو کر سکتے ہیں. سر آپ کی کیا ویو ہے اس کے بارے میں؟ وچ اسکول آف تھاٹ یو بلانگ؟ تھینک یو طارق صاحب. بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ انفلیشن ہوتا کیوں ہے، اور اس کو اردو میں بڑا اچھا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا، افراط زر. دیکھیں اور کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے، جی زر کی افراط، تیل کا کوئی ذکر نہیں آیا. انفلیشن اکانومی پہ کیوں آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا امپیکٹ بڑھ جاتا ہے ایٹ اے ٹائم. دیکھیں اس کی جو مین بیسک کازز ہیں وہ 2 ہیں، ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک سپلائی ہوتی ہے. یہ 2 ایسے فیکٹر ہیں جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی اکانومی کے انفلیشن کو بڑھانے کے لیے. لائک دیٹ اب ہم پہلے ڈیمانڈ کو لے لیتے ہیں کہ ڈیمانڈ اگر زیادہ ہے اور آپ کی سپلائی کم ہے تو اس کنڈیشن میں بھی انفلیشن
بڑھ جاتا ہے. صحیح. رائٹ. اب ڈیمانڈ کیوں بڑھتی ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ میں آپ کے اس سوال کا بھی، ہالینڈ والے سوال کا اور یوروپ کا بھی جواب دیتا ہوں کہ ان کے پاس کیوں نہیں انفلیشن بڑھتی اور ہمارے پاس بڑھتی جا رہی ہے. یا ہمارے جو ممالک ہیں، ایون انڈیا میں بھی یہی کرائسس ابھی آج کا 9.5% وہاں بھی ہے. آج کے جو آپ ڈان پڑھیں اس میں جو ہے نا 9.58% جو ہے نا ہے. انڈیا کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ 5% انفلیشن اگر ہو جائے حکومت گر جاتی تھی، اور آج 9.5 پہ بیٹھے ہوئے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیمانڈ کیسے بڑھتی ہے. ڈیمانڈ دیکھیں، سب سے پہلا فیکٹر جو ہوتا ہے ڈیمانڈ بڑھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کے مارکیٹ میں بلیک منی، اوور منی فلو ہو گیا. فرسٹ آف آل جو ہے نا یہ ہوتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ کوئی ایسی منی آ گئی جس کے اوپر کوئی ٹیکسز لاگو نہیں تھے، جس کو ہم دوسرے آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ بلیک منی. بلیک منی کے آنے سے اور اوور منی فلو ہونے سے ڈیمانڈ کا ریشو جو ہے بڑھ جاتا ہے. نمبر 3 کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر بھی ڈیمانڈ کا ریشو جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. اور سپلائی آپ کی اگر کم ہے، آپ کا جو پروڈیوسر ہے یا جو بھی پروڈکٹ جو کمیونٹی پروڈیوس کر رہا ہے اس کا والیوم کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو ایک مخصوص ٹولہ اس کو پرچیز کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے پرائسز پہ ایٹ اے ٹائم انفلیشن آتا ہے. اچھا، انفلیشن جو ہے اس کو ہم آسان الفاظ میں اور ڈیفائن کریں تو انفلیشن یہ چیز ہے کہ وقت مقررہ سے پہلے قیمت کا بڑھ جانا. اچھا، اس کو ہم انفلیشن امپیکٹ آن اکانومی کہتے ہیں کہ جی ایک ڈیو ٹائم سے پہلے جو ہے ہماری یہ چیز اس کمیونٹی کی پرائسز بڑھ گئی. رائٹ. اب ایک تو یہ ہو گیا ڈیمانڈ اور سپلائی کی ڈیفینیشن. دوسرا یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کن کن ممالک میں ہے اور اس کی پرسنٹیج ریشو دوسری ممالک میں کیا ہے اور ہمارے یہاں کیا ہے. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ انفلیشن انڈر پریشر رہتی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے. پچھلے 10 سال سے جو ہے اس کا جو ریشو یہاں رہا ہے وہ 10 to 11% رہا ہے. 2011 میں یہ ریشو 13 تک چلا گیا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے. ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک کل ہی کے اس میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ فیبروری آف 2012 میں یہ 14% تک پہنچ جائے گی. تو اب اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ گورنمنٹ کا، حکومت وقت کا پورٹ فولیو ہوتا ہے. وہ کن کن فیکٹر پہ کو کنٹرول کرے تو اس پہ بھی 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. آپ ایگری کریں گے نثار صاحب؟ میں کسی حد تک کافی انہوں نے پوائنٹس کو کور اپ کیا ہے، لیکن میں ایک اور بات اس میں کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کے یہاں پہ ایک سب سے بڑا پرابلم پیٹرولیم مصنوعات کا تو میں نے آپ کو بتایا ہی، ساتھ کے ساتھ ہی انٹرسٹ ریٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. کہ جب تک آپ کراچی چیمبر کی شروع سے ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ دیکھیں آپ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو وہ کتنا آپ کو فیوریبل رکھتے ہیں تاکہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ بوسٹ اپ کرے اور آپ کا کاروبار جب چلے گا تو ظاہر ہے کہ تمام معاملات جب اسٹیبل ہوں گے تو یہ انفلیشن کے جو پرابلمز ہیں اور یہ تمام معاملات بھی حل کی طرف جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمرو صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ حکومت وقت کا ہی کام ہے کہ ان تمام چیزوں کو کور اپ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کہاں پہ یہ فلا ہو رہا ہے اور ان کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، انٹرسٹ کی جو بات ہے اس پہ ایک تھیوریٹیکل بات آ جاتی ہے. سمرو صاحب بیٹھے اکانومسٹ، اس کو کہتے ہیں فلپس کرو. اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہے. جو میری آخری میں نے جو بھی دیکھا ہے ریسرچ یہاں پہ اکنامک ریسرچ سینٹر کا، اس کے مطابق اٹ از ویری مچ اپلائڈ ان پاکستان. تو اور اس کے مطابق یہ ہے، فلپس کا یہ کہتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا ایکسپیکٹڈ انفلیشن ریٹ سے لنک اپ ہے. ہے نا سولو صاحب، یہ اگری؟ تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے.
اگر مثال کے طور پہ یہ چیز اس موبائل کے بارے میں مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اگلے سال 1 سال کے اندر اس کی قیمت 15% بڑھنے والی ہے، تو میں کیا کروں گا، اپنے پیسے اس موبائل پہ لگا دوں گا 15% ایکسپیکٹڈ انکریز کے امید میں۔ تو اس وقت اگر مجھے پاس کوئی بینکر آئے گا اور مجھے کہے گا کہ جی آپ ہمارے پاس ڈپازٹ رکھیں، میں کہوں گا میں موبائل پہ 15% مجھے گین ملے گا یا میں انفلیشن کو بیٹ کر دوں گا، آپ مجھے کتنا دو گے ریٹرن؟ اگر وہ مجھے کہے گا 2%، میں کہوں گا بھاگ جاؤ۔ وہ کہے گا 11%، تو میں شاید سوچوں گا کہ چلو 3-4% کم صحیح لیکن سیف تو ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں فلپس کرو کی تھیوری یہ ہے کہ جب انفلیشن ہائی ہوگا تو انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر ہوگا۔ آپ کی جو ڈیمانڈ چیمبر آف کامرس کا بالکل جائز ہے کہ انٹرسٹ ریٹ شوڈ بی 2-3%, 4%، یا آپ مشرف دور میں چلی 8% پہ آرام سے لینڈنگ ہوتی تھی، 8% پہ کنزیومر لینڈنگ 2002 سے لے کر 2008 مگر اس وقت انفلیشن 4%۔ طارق صاحب میں تھوڑی سی ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں جو آپ کو اپنی اکنامی کو اسٹیبل کرنے کے لیے کچھ میجرز لینے پڑتے ہیں، اس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو کس طریقے سے سنبھال کے لے کے چلنا ہے۔ میں یہی تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کل انڈسٹری ہماری جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ تو چلیں انٹرسٹ ریٹ کی تو ایک بات ہو گئی، آج آپ دیکھیے کہ انڈسٹری کو آپ پاور سپلائی نہیں دے رہے ہیں، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو انڈسٹری 24 گھنٹے چلنے والی ہے، آپ اگر اس کو 4 گھنٹے کے حساب سے اس کو بند کرتے رہیں گے کہ 4 گھنٹے وہ چل رہی ہے اور 4 گھنٹے اور اس کو کنٹینیوس چلنا ہے 24 گھنٹے، تو وہ کس طریقے سے سروائیو کرے گی؟ لوگوں کے آرڈرز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ لوگ بہت پریشان، اور میرا خیال ہے کہ یہ ابھی آپ نے چند دنوں پہلے ہمارے چیمبر میں بھی جو معاملات چلے یہ کہ اسی کے ساتھ گوہر صاحب نے آپ پہ کیس کر دیا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کیس دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی چیمبر کی جو اپنی ڈیمانڈ ہے وہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے اور کسی کی ذات کی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جو 17,000 انڈسٹری آپ کی یہاں پہ ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ آپ اس کو پاور سپلائی، یہ پاور کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی ذرا ہم کیونکہ ٹاپک ہمارا انفلیشن ہے، اگر ہم اسی پہ ریسٹرکٹ کر لیں۔ نہیں میں آپ کو یہی تھوڑا سا کنٹینیوشن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ انڈسٹری کو اسٹیبل نہیں کریں گے، جہاں تک آپ نے انفلیشن سے ریلیٹڈ سود کی جو بات آئی، اور کراچی چیمبر شروع سے ایک ہی بات کرتا رہا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو کم کیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انفلیشن کو کنٹرول کریں۔ آپ دیکھ لیجیے آپ ہی کے ملک میں کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اس میں 12% انفلیشن تھا جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، چھوٹی سی کیبنٹ بنائی، ایکس بینکر کو بنایا مینیجر، فائنانس مینیجر، اس نے کیا کیا، چالاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ انفلیشن کو سب سے پہلے کٹ کرو، چھوٹی سی کیبنٹ بنائی، کاسٹ کم کر دی، انفلیشن کی گیا 4% پہ، اور کیونکہ وہ کمرشل بینکر تھا، ہمارے ساتھ سعودی عربیہ میں کام کر چکے، کمرشل بینکنگ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کنزیومر لینڈنگ بہت زیادہ پروفیٹیبل اور زیادہ، اس نے 4% پہ لانے کے بعد بینکوں کو انکریج کیا کہ جی آپ جو ہے نا کنزیومر لینڈنگ کریں، ساتھ ساتھ بینکنگ کوڈز بنا دیے جس سے ان کے معاملات بھی طے ہوتے رہے۔ آپ نے دیکھا کتنی لینڈنگ ہوئی زمانے میں، اور کتنی آپ کی بھی تو چیزیں بکی نا، جب لوگوں نے قرضے لیے، کسی نے ٹی وی خریدا، کسی نے گاڑی خریدا، کسی نے موٹر سائیکل خریدا، اس لون سے تو اکانومی میں ایک جان آ گیا تھا۔ اسی بات پہ میں تھوڑا سا اور کنٹینیو آپ کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایکسپینسز ہیں جو گورنمنٹس کے ہیں، گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، وہ اس میں گورنمنٹ نے خود کٹ شارٹ کرنے ہوتے ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ اس نے چونکہ ایک وہ بینکر تھا اور اس میں بڑے اچھے پروفیشنل آدمی تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کٹ شارٹ کر کے سارا بہترین طریقے سے لے کے چلے۔ میں اسی میں ایک اپنے ہمارے جو فاؤنڈر ہیں قائد اعظم، میں ان کی بھی ایک آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو قائد اعظم جو محمد علی جناح، انہوں نے جو ایگزامپل سیٹ کی ہمارے لیے وہ کیا تھی، جب وہ گورنر جنرل نہیں بنے تھے اس سے پہلے وہ ڈیلی کے 1500 روپیز کا ان کا ایک مطلب جو وہ کیسز اور اپنی پریکٹس کرتے تھے اس کے وہ ڈیلی کے ان کا ایکسپینس ان کی ارننگ تھی، انکم تھی، اور جس دن وہ گورنر جنرل بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 1 روپیہ لوں گا تنخواہ۔ بڑی اچھی بات کی۔ ذرا سا ہمیں یہاں پہ بریک لینا پڑے گا ناظر صاحب۔ ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे, अफरात ज़र पे। ये क्यों होता है, इससे किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं टेक्निकल, और क्या क्या थ्योरीज है इसके बारे में। और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है। नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ गुलाम सोमरो साहब हैं जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ आई हैं सामने। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुशर्रफ दौर की, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन, और फिलिप्स कर्व का जिक्र आया कि मुशर्रफ दौर में शुरू में इन्फ्लेशन को 4% पे ले आए और उसकी वजह से 8% पे लेंडिंग शुरू हो गई और बेइंतहा लेंडिंग हुई, बड़ी प्रोस्पेरिटी अपरेंटली आई। बाद में उसी हुकूमत ने वो पॉलिसी को अबंडन किया और 12% इन्फ्लेशन को जस्टिफाई किया, फिर 20% पे, और उसी की वजह से मेरा ख्याल हुकूमत गई। हाउ डू यू सी दिस? एक्चुअली मेरे हिसाब से वो कुछ कॉस्मेटिक्स भी थी। अच्छा, अपना टाइम गेन करने के लिए, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने पहले शुरू में तो जो पॉलिसीज़ लेके आए, उन्होंने कहा कि जी वो अकाउंटेबिलिटी भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी, और फिर वो अपनी ही बातों के ऊपर वो तमाम चीज़ों से हटते चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी चेंज हो रही हो गवर्नमेंट, 5 साल का टेन्योर गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि एक तो पॉलिसीज़ की भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तभी हो सकती है पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी, और कंसिस्टेंसी भी तभी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक मामला है कि गवर्नमेंट्स को अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता। और मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट आए उनको मिनिस्ट्रीज़ में एक्सपर्टीज़ को लगाना चाहिए। आम आदमी जो ये नहीं कि आप किसी को फेवर करते हुए आप ये काम कर रहे हैं। अगर कोई कॉमर्स का आदमी है तो उसको कॉमर्स के ही आदमी को लगना चाहिए, अगर कोई फाइनेंस का आदमी है तो उसको फाइनेंस के आदमी को ही लगना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों से काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इन डिस्कशंस का मकसद भी यही है कि कंसेंसस क्रिएट किया जाए कि इस पे पूरी कौम मुत्तफिक हो जाए। जैसे कि यूरोप में एक क्लास 5 के बच्चे से आप पूछे ना कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, वो आपको एकदम सही बताएगा, उसका कॉज बता देगा। और कोई उसको आके अगर कोई पॉलिटिशियन बोलने की कोशिश करेगा, 5 साल का बच्चा उसको, 5 क्लास 5 का बच्चा उसको रोक देगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तारिक साहब एक बात और, ये चीज़ यहाँ अभी कंसेंसस डिक्लेयर नहीं हुई है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। इस बात का जवाब देता हूँ। अभी आपने कहा कि जी यूरोप और हॉलैंड में जो है इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ता, चाहे वहाँ कितने भी क्राइसिस आ जाएं। उसकी वजह ये है कि एक तो वहाँ लिटरेसी रेशो हाईएस्ट है, और दूसरी वजह ये है कि कंजप्शन जो है, यूटिलाइजेशन ऑफ कम्योडिटी जो है वो परफेक्ट है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये इस बात का फुकदान है कि हम हर चीज़ की यूटिलाइजेशन एक्सेस करते हैं। अच्छा, एक बेसिक इशू भी ये भी है। अच्छा, उसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से, लिटरेसी रेशो कम होने की वजह से, और हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है, ये भी बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना आपका एकदम शूटअप करता जा रहा है। और नाउ इन दिस टाइम वी आर इन द 178 मिलियन एंड वी विल क्रॉस इन मार्च द 18 मिलियन, सो दैट इट इज़ अ मेन इफेक्ट। अब हम आ जाते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि इंटरेस्ट जो है वो मुशर्रफ दौर में 2002 से लेकर 2007 तक 8% के लगभग था, और इस वक्त एट अ टाइम एकदम जो है ना 13.8% परसेंटेज हो गया, नियर अबाउट आप 14 इसको काउंट कर। बोरिंग रेट जो है ना, ये आप नासिर साहब सही बता सकेंगे, अगर आप कोई कर्जा लेने चला जाए कंज्यूमर लेने, तो मेरे ख्याल में 12% है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करती है। और अगर जो बोरिंग के लिए आप जाए, मैं कहूँ कि जो मुझे गाड़ी दे 20% वो तो कंज्यूमर, यही तो प्रॉब्लम। देखिए फर्क यही हुआ ना कि जब उस जमाने 8% पे कंज्यूमर लेंडिंग हो रही आप इंक्लूड करते हैं तो वो 20% पे चला बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा। एक आदमी आम मोटरसाइकिल लेने जा रहा है, टेलीविजन लेने जा रहा है, 8% पे मिल रहा था, लेकिन उसका रेशो 22%। यही तो फर्क हो गया ना। ओके, तो मैं क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उस हवाले से बात करूँगा। अब ये इंटरेस्ट रेशो मुशर्रफ दौर में और हमारे दौर में क्यों
کم زیادہ ہوا ہے. دیکھیں مشرف دور میں ایسا تھا کہ ون ونڈو آپریشن تھا, ایک ہی پرسن کے ساتھ لوگ انٹر کنیکٹڈ تھے, اور فارن ایڈ جو ہمیں آتی تھی وہ موسٹلی زیادہ تر یونائٹیڈ اسٹیٹ سے آتی تھی, اور ایک آدھا ملک یورپ کے تھے جس میں ناروے نے ٹیلی نور انٹروڈیوس کیا, اور جو فارن انویسٹمنٹ تھی آپ کے ہاں موبائل انٹروڈیوس ہوا تو ایک دم جو ہے وہ ریٹ ریڈیوس ہو گیا. اس وقت کیا ہے کہ اس وقت ایک تو ہمارے یونائٹیڈ اسٹیٹ کے ساتھ کلیش چل رہا ہے, اور وہ خود بھی انفلیشن کے شکار ہیں. آپ یورو کو دیکھیں, یورو زون کو دیکھیں, وہ جو ہے نا اس نے کل فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی یورپ از بریک اپ ان دا ٹو پارٹ, اینڈ ٹوڈے دا چانسلر اینجلا سیڈ, اس نے کہا ہے کہ جی وی ٹیک ایئرس فار ریویو. تو یہ انفلیشن امپیکٹ اکانومی کا جو ہے صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, دنیا کے سارے ممالک میں ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کو جو ہے وہ ایشو بھی تھوڑا کچھ زیادہ بنایا جاتا ہے. فیکٹس ہیں. اچھا, اب ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایک تو کرائسس میں بہت زیادہ رہتی ہے, کرٹیسائززم کا بہت زیادہ شکار رہتی ہے. مشرف کرٹیسائززم کا اتنا زیادہ شکار نہیں تھا, ایک بندے کا آشیرواد لے کے بیٹھ گیا اور اپنے ون ونڈو کر کے آپریٹ کر رہا تھا. ٹھیک, تو اب ہم آتے ہیں انٹرسٹ ریٹ پہ. انٹرسٹ کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ مارچ کی الیکشن کے بعد یہ آپ کو ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا, اور ابھی ہماری جو فارن پالیسیز آ رہی ہے جس میں بڑی اسٹیبلٹی ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہم ان اسٹیبل تھے, شک و شبہات والی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. اب ہم نے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیپس لیے ہیں یہ آپ کی انفلیشن کو ریڈیوس کریں گے, کیونکہ آؤٹر لائن آپ کی جو ہے نا ڈکلیئر ہو گئی. ڈومیسٹک تھریڈ اپنی جگہ ہیں, اس کو آدمی پنش بھی کر سکتا ہے, اس کو فالو بھی کر سکتا ہے, اس کو اچھا یہاں پہ میں ایک اور پوائنٹ لے کر آتا ہوں سامنے. جب سے پاکستان بنا تمام حکمرانوں نے انفلیشن کو یوز کیا ہے فار فائنینسنگ. 14 بلین کا ٹوٹل نوٹ تھا جب بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا تھا. آج صرف گورنمنٹ نے جو بورو کیا ہوا ہے وہ 1200 بلین ہے. اور آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2010 میں شاہد کاردار صاحب گورنر اسٹیٹ بینک تھے, انہوں نے ایک آپ کے چیمبر ہی کے میٹنگ میں یہ بات کھل کے کہی کہ مجھ سے زبردستی نوٹ چھپوایا جا رہا ہے, اور اس وقت ٹوٹل نوٹ 1500 بلین ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 مہینوں میں 2 بلین ڈیلی چھپ رہا ہے. اس شور مچانے کے بعد اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ ایز اے گورنر یہ بھی کہا کہ یہی مین کاز ہے آپ کی انفلیشن کا, 80% انفلیشن نوٹ کی وجہ سے ہے. آج یہ نوٹ کو آپ نکال کے سسٹم سے چھوڑ دیں تو انفلیشن نیچے آ جائے گا. اسی پہ ان کی حکومت بھی گئی, لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کا جو ہے نا ٹوٹل بورنگ گورنمنٹ کا شاید 1200 پہ ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کمرشل بینکنگ سے اس سے زیادہ بورنگ کر لیا 700 بلین. ہاں ابھی کمرشل بینکوں سے تو بات گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر پہ آ جاتی ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ ابھی جیسا کہ سمرو صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ مشرف کے اوپر اتنا کرٹیسزم نہیں تھا اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اوپر ہمیشہ کرٹیسزم ہوتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کرٹیسزم کرنے کیوں دیتے ہیں, یہ اس کی وجوہات کیوں ایسی کر دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو فگرز آپ نے ابھی دی کہ کتنے نوٹس انہوں نے لے لیے. اچھا اس پہ ایک اور بات بتاؤں میں, تو اسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے, شوکت ترین صاحب ان کے فائنانس منسٹر تھے, جب ہم IMF کے پروگرام میں گئے ہیں تو ہماری جو ٹوٹل بورنگ تھی نومبر 2008 میں وہ تھی 700 بلین, اور ترین صاحب نے اپنی طرف سے چارٹر دیا, انسٹیڈ آف IMF گیونگ اس اے آرڈر, ہم اس کو زیرو کریں گے, اور یہ کم ہوا. سمرو صاحب انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ 350 بلین پہ پہنچ گیا مارچ 2009 میں, وہاں سے یہ انکریز ہونا شروع ہوا. اور آپ کی جو بات ہے نا امریکن آشیرواد, IMF جنرلی, میں ایک بینکر رہا ہوں, میں جانتا ہوں یہ چیز ہونے نہیں دیتا کبھی کسی ملک میں, لیکن کیوں ہوا؟ ہیلبروک صاحب اس پہ انٹرفیئر کرتے تھے, کہتے تھے نہیں نوٹ چھاپنے دو, قرضہ لینے دو, کیونکہ بڑی کرائسس ہے جی, یہ وار لڑ رہے ہیں, آپ اس پہ چپ رہو. جب بعد میں IMF نے ہاتھ مارا ہیلبروک کے بعد تو یہ ہوا کہ رشتے ختم ہو گئے. صاحب وہی بات آپ کی آ جاتی ہے نا کہ گورنمنٹ کو اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کٹ شارٹ کرنے چاہیے. اب میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو ایک ٹکل چل رہا تھا کہ جی ایوان صدر کا کچن کی رینوویشن کے اوپر 26 کروڑ روپے کا بجٹ ہے.
تو پریزیڈنٹ تو بیمار ہے، وہ کیا کھائیں گے کہ اتنا؟ نہیں وہ تو خیر اللہ ان کو صحت دے اور جلد وہ واپس آئیں. اب تو ان کو جو ڈائٹ ملے گی وہ بہت ٹائٹ ملے گی. لیکن جو دوسرے انہوں نے کہا جی یہاں پہ 700 آدمی جو ہے وہ آرام سے کھانا کھا سکتا ہے. 700 آدمی کا وہ انتظام ہو سکے گا جو وہ. اس پہ ایک آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کہوں گا کہ ہمارا پچھلے 60 سالوں سے جب سے ہماری برتھ ہوئی ہے ہمارے ملک کی، ہم لوگ پروٹوکول کی زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. ہمارے ساتھ آپ انڈیا کی اگزامپل لے لیں کہ انڈیا کا بھی ہمارے ساتھ ہی انڈیپینڈنس ہوا اس کا، اور آج بھی انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی وہی جو اس کی اسی پہ میں آپ کو 60 سال پرانی جو اس کی ایک بڑا کریٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. جی مالدیو ابھی جہاں ہمارا کانفرنس ہوا، وہاں جو ینگ پریزیڈنٹ آیا، اس سے پہلے کوئی بہت بڑے پریزیڈنٹ تھے کافی سال تک ہوئے، ان کے پریزیڈنٹ کا آفس کا خرچہ $150 ملین تھا. بالکل. جب یہ ینگ مین آیا فرام اے مڈل کلاس، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے یہ؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، گیو می 1 سیکرٹری اینڈ اے اسمال ہاؤس، دیٹس اٹ، آئی ول رن دس پریزیڈنٹ. چھوٹا سا ملک ہے، 4 ملین پہ لے آیا خرچ. دیکھیے 150 اور 4 میں کیا ہے. مالدیو ابھی بھی چل رہا ہے، پہلے بھی چل رہا تھا. دیکھیں طارق صاحب، بات یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں یہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ اس انفلیشن ریٹ جو ہمارا بڑھ رہا ہے اس کو ریڈیوس کیسے کیا جائے. اس کی پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ ہونی چاہیے. اس کے 3-4 فیکٹر ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایک آؤٹر لائن ڈیفائن کرنی چاہیے، بہترین، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے، جو کہ فارن پالیسی کی صورت میں ابھی آ رہی ہے. صحیح، رائٹ. اور اس کے لانگ ٹرم آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے. اس وقت ہم، یہ فیکٹ ہے کہ ہم کرائسس میں ہیں اور ابھی 2-3 مہینے ہماری فلیکچویشن اور رہے گی، لیکن جب ہماری فارن پالیسی کی ایک آؤٹر لائن ڈیفائن ہو جائے گی تو ہم اس چیز سے نکل آ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں فارن انویسٹمنٹ زیادہ لانی چاہیے اور اس کمیونٹی میں لانی چاہیے جو کہ کنزیومر پروڈکٹ ہو، یعنی فیکٹری وغیرہ لگے. اب جاب بھی کریٹ ہوگی. فوڈ کنزیومر پروڈکٹ ہو جس کی کنزپشن زیادہ ہے. صحیح، رائٹ. اب کنزپشن زیادہ میں ہمارے پاس اس وقت میجر ایشو ہے الیکٹرکسٹی کا. الیکٹرکسٹی کے شارٹ فال ہونے کی وجہ سے ہمارا فیول جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور وہ کاسٹ اس کی بڑھ گئی ہے. اچھا، فیول کی بھی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ مس یوزنگ بہت زیادہ ہے. اب مس یوزنگ زیادہ ہونے سے ظاہر ہے وہ ڈیمانڈ اس کی جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی. تیسرا ہمارا جو فیکٹر ہے کہ ہمیں فارن انویسٹمنٹ کو زیادہ کمپنسیشن دے کے اپنے ہاں انڈسٹریز کا فلوٹ، ایک جال بچھانا چاہیے، اور ہم خود نہیں لگا سکتے جب تک فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے. ہماری جو یوتھ کا ریشو ہے اس وقت ملک کا وہ 60% ہے. آپ کے 178 بلین پرسنس کے 65% یوتھ ہے. 15 بہت اچھی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی بات تو رہ گئی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا. فورن انویسٹمنٹ کی انہوں نے بات کی کہ فورن انویسٹمنٹ لے کے آنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی کہ ہمیں تو اس وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ فلائی نہ کر جائے. جو حالات ہوئے پڑے ہیں، آپ جب تک انڈسٹری کو پاور سپلائی نہیں دیں گے، جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی، آپ کیسے، آپ کا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے یہاں پہ، آپ کے تمام معاملات ہیں، آپ کس طریقے سے فورن انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. سمر صاحب بڑی اچھی بات ہوئی، آپ لوگوں کے ویوز پبلک تک پہنچی. ناظرین، مہنگائی کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس کا اثر کس پہ ہوتا ہے، اس پہ آپ نے یہ ڈسکشن آپ نے سنی. ہمارے 2 ایکسپرٹس نے بڑے اچھی پوائنٹس آف ویوز دی ہیں. آئی ہوپ کہ اتھارٹیز ہمیں سن رہی ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جو انفلیشن کے بیسک وجوہات ہیں، ایکسٹرا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، اس کو کٹ کرنا چاہیے. ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں. پہلے بھی یہ ملک 1 ٹریلین کے بجٹ پہ چلتا رہا ہے اور یہ ابھی بھی چل سکتا ہے اگر یہ 64 کروڑ روپے کچن پہ خرچ نہ کیے جائے اور پریزیڈنٹ کو 26 کروڑ جو ہے، اور اس طرح کے ایکسپینڈیچرز کٹ کر کے ہم واپس اگر ہم 1 ٹریلین پہ آ جائیں تب بھی یہ ملک چلے گا. ہم نے مالدیو کی ایگزامپل دی کہ 150 بلین سے پریزیڈنسی کی جو خرچ تھا وہ 4 بلین پہ چلا گیا. ملک بہترین چل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس طرح کے آسٹیریٹی میجرز لے کر ہم انفلیشن کو کنٹرول کریں.
تاکہ یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو, انٹرسٹ ریٹ کم ہو, تاکہ بزنس مین بہتر بزنس کر سکے, اور جو انفلیشن کا بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ غریب عوام پہ ہے, ان کی پرچیزنگ پاور جس طرح سے ایروڈ ہو رہی ہے, اس کو روکا جائے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.